سکتے کیونکہ وہ نماز کا جز شمار نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں کے مورد میں کہ جہاں پر نماز میں انسان پر 2 سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ سوال یعنی بعد از تمام کرنے کے نماز کے بلا فاصلہ 2 سجدے انجام دینا ہے۔ قائل بفوریت وجوب سجدہ سہو، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو بھی نماز کا حصہ ہے، تتمہ ہے، اس لیے فوراً نماز کے بعد اس 2 سجدہ سہو کو انجام دینا ضروری ہے۔ البتہ فتویٰ یہ بعض مراجع کا ہے، آج کل کے مراجع کا نہیں، آج کل کے مراجع کے بعد میں بھی آج سجدہ سہو کر سکتے ہیں، لیکن بعض مراجع کہتے ہیں سجدہ سہو واجب فوری ہے، نماز کے فوراً بعد انجام دینا ضروری ہے بلا فاصلہ۔ جب کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز کے فوراً بعد جو سجدہ سہو انجام دینا ہے، مثلاً بالفرض کوئی شخص نماز ظہر پڑھنا شروع ہوتا ہے اور نماز ظہر کے درمیان کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا ظہر میں، تو نماز ظہر کے تمام کرنے کے فوراً بعد اس پر واجب 2 سجدہ سہو انجام دے، چونکہ واجب فوری ہے، اس لیے نماز ظہر کے تمام ہوتے ہی فوراً 2 سجدہ سہو انجام دینا لازمی ہے۔ اما جیسے ہی نماز ظہر ختم کی، وظیفہ تو یہ تھا کہ 2 سجدہ سہو انجام دے فوراً، لیکن وہ بھول گیا۔ بہت سی دفعہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اور 2 سجدہ سہو اس کے روٹین ورک میں نہیں ہے نا، اس لیے بہت ساری چیزیں انسان کے روٹین ورک میں نہیں ہوتا تو وہ بھول جایا کرتا ہے، چنانچہ بھول گیا ظہر کے بعد کہ مجھے سجدہ سہو فوراً کرنا واجب تھا، نہیں، ذہن سے اتر گیا اس کے، اور نماز عصر شروع کر دی اس نے۔ اب نماز عصر کے درمیان اس کو یاد آیا کہ ارے 2 سجدے سہو تو رہ گئے ظہر کے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کو ویسے عادی حالت میں یاد نہیں آتی، نماز کے اندر یاد آ جایا کرتی ہے۔ نہیں آپ دیر سے ہے شاید، وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز اس کے درمیان اس پر سجدہ سہو کسی غلطی کی سے واجب ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا کہ نہیں؟ اب جب کسی سجدہ سہو کے واجب ہونے کی وجہ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز ظہر کے مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو انجام دینا ظہر کے فوراً بعد واجب ہے، واجب فوری ہے، واجب فوری ہونے کے باوجود ظہر کی نماز کے بعد وہ بھول گیا 2 سجدے انجام دینا، تو اب بھول کر کے اس نے عصر کی نماز شروع کر دی۔ یہ شیطان ہے یا انسان کے نفس کی کمزوری ہے یا بڑھاپا ہے یا بیماری ہے، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، چونکہ عصر شروع ہو گیا اور عصر کے درمیان اس کو یاد آیا کہ سجدہ سہو مجھ پر واجب فوری تھا لیکن اس کے باوجود میں نے انجام نہیں دیا ہے، تو اب فتویٰ دیکھیں کیا ہے۔ فتویٰ بعض لوگوں کا یہ کہ آپ عصر کی نماز کے دوران 2 سجدہ سہو انجام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ 2 سجدہ سہو اس کا اس عصر کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ 2 سجدہ سہو ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اور جو چیز مستقل حیثیت رکھے اس کا نماز سے تعلق نہ جزء نماز عصر نہ ہونے کی وجہ سے، مستقل ہونے کی وجہ سے زائد شمار نہیں ہوگا اور مبطل نماز نہیں ہوگا، کیونکہ کل کہا تھا کہ زائد اس صورت پہ کہ جب جزء نماز ہے، جزء نماز نہیں، ایک الگ سے چیز ہے کوئی، جو ہے کل بھی آیا تھا
کل تو بلکہ آیا تھا نماز یومیہ کے درمیان میں نماز آیات انجام دے سکتے، یا نماز آیات پڑھو اس کے درمیان نماز یومیہ انجام دینا ظہر اثر. کل کی بات تو یہ تھی. آج کی بات یہ ہے کہ عصر کے درمیان آپ جو سجدہ سہو انجام دیں. لسی جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے روزہ جس طرح ٹوٹتا ہے اس طرح نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو کبھی کبھی نفسیاتی بات ہوتی ہے. ایک آدمی غریب ہے، اس سے پوچھے کہ بھائی 2 اور 2 کیا 2 اور 2 کتنے بنتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں. کیونکہ اس کو تو روٹیاں ہی یاد آ رہی ہیں نا. تو جیسے جس کی نفسیات ہوتے اس طریقے سے چیزیں یاد آیا کرتی ہیں. کھانے کے علاوہ کوئی چیز کھائے؟ کیا کھائے؟ اچھا. وہ کھانے کو آپ نماز پر کہاں قیاس کر رہے ہیں؟ کھانے کی چیز الگ ہے، نماز چیز الگ ہے. اب یہ کھانے پر یہ ساری چیزیں گھوم پھر کر کے آ رہی تو ایک الگ بات ہے نا. فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سجدہ سہو عنوان مستقل ہے اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ حافظ وحدت ہے مستقل حیثیت سے، اس لیے اس کا نماز عصر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جزء عصر نہیں ہے، اس لیے زیادتی شمار نہیں ہوگی. اور زیادتی شمار نہ ہونے کے نتیجے میں اب اس کو ہم مبطل نماز نہیں کہیں گے. یہ بیان آقائے محقق نائینی علیہ رحمہ کا بیان تھا بعنوان ضابطہ کلی زیادہ، کہ زیادہ کا معیار یہ ہے کہ جزء نماز شمار ہو تو وہ زیادہ کہلاتا ہے، وَإِلَّا جزء نماز نہ مستقل چیز ہو تو زیادہ نہیں، مبطل نماز بھی نہیں ہوگا. اس بیان آقائے نائینی میں بہت سارے اشکالات وارد ہیں. ان میں سے پہلا اشکال جو آقائے نائینی پر وارد ہے، اگرچہ کہ اشکالات کی جہات مختلف ہیں، کہ جن جہات مختلف سے اعتراض آقائے نائینی پر وارد ہے، بطور اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی چیز نماز کے درمیان مستقل ہو اور وحدت کی حفاظت کرنے والی الگ چیز و جزء نماز نہ ہو، تو اس چیز کے نماز کے دوران پیش آنے کے باوجود مانعیات نہیں رکھتی کہ نماز کو مبطل قرار دے، کیونکہ وہ مستقل حیثیت رکھتی ہے، اس کے اندر زیادتی کا عنوان نہیں آتا ہے. اما اگر کوئی سجدہ جو سورہ عظیمت کی وجہ سے سجدہ زیادہ انجام دینا پڑتا ہے، یہ زیادہ ہے کیونکہ
نماز کا جز بن کر کے سورہ سجدہ بھی تھا اور سورہ سجدے کا ایک حصہ سجدہ بھی تھا، تو یہ سب مل کر کے زیادہ بن جاتا ہے۔ سورہ تو چلو اپنی جگہ پر سورہ سجدہ ہے، تو الحمد کے بعد سورہ پڑھتے وہ تو چلو ہو گیا جز، لیکن سجدہ بھی چونکہ اسے سورے کا حصہ تھا، اس لیے سجدہ زائد بر سورہ ہے، زائد بر نماز ہے۔ اور اس کی وجہ سے من زاد فی صلاتہ فعلیہ الاعادہ کا لفظ اس سجدے پر صادق آئے گا جو سجدہ نماز کے دوران آئے سجدہ پڑھنے کی وجہ سے وجوب میں آیا ہے۔ ہم آقا نائینی علیہ رحمہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو معیار زیادتی کا بتایا ہے کہ اس زیادتی میں اگر ایک سجدہ بھی جزء نماز شمار ہو رہا ہے تو زیادہ ہے، اور پوری کی پوری ظہر و عصر کی نماز ہم نماز آیات کے درمیان مستقل حیثیت سے پڑھتے ہیں، ایک سجدہ تو کیا دو نمازوں کے اندر چار رکعتوں کی دو نمازوں کے اندر جو ہے وہ 16 سجدے ہم نے انجام دے دیے، اور اتنے سارے جو ہے زائد احکام انجام دے دیے، اس کے باوجود آپ زیادہ نہیں مان رہے، تو آپ بتائیے کہ آپ نے مستقل عنوان کہاں سے معیار نکالا ہے؟ آپ کے پاس یہ معیار کہاں سے آیا ہے کہ کوئی مستقل ہو تو زیادہ نہیں ہے، کوئی مستقل نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ نماز کا جز ہے تو زیادہ ہے؟ یہ معیار کہاں سے نکالا آپ نے؟ لیکن کھانا نماز کو کھانے سے جو ہے قیاس کرنا درست نہیں ہے سر۔ وہ اگر بالکل ایک جیسا بھی ہو نا تو پھر بھی قیاس کہلاتا ہے۔ یہ تو جو ہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے، یہ کھانے سے تعلق، عبادات کا کھانے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، ایک کو دوسرے سے قیاس نہیں کر سکتے یہاں پر۔ اگر قیاس درست بھی مانا، اول تو قیاس مال فارق ہے، یہ عبادت ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، اس کا عبادت سے تعلق ہی نہیں ہے اصلا۔ اول تو پہلی بات یہ قیاس مال فارق ہے۔ دوسرا اگر قیاس بالکل درست بھی ہو تو ایک کو دوسرے پہ قیاس نہیں، حتیٰ روزے کو نماز پر، نماز کو روزے پہ قیاس نہیں کر سکتے، دونوں کے الگ الگ احکام ہوا کرتے ہیں۔ مثال نہیں ہے، مثال جو ہے خود اسی مورد کی ہوا کر، ایک کلی ہمارے پاس ثابت ہو اس کے مصداق کو مثال کہتے ہیں۔ خیر، آئیے اب اشکال میں پہلا اشکال آقا نائینی علیہ رحمہ پر یہ ہے کہ بابا جان آپ نے یہ مستقل عنوان کہاں سے نکالا ہے کہ اگر جو ہے نماز کے درمیان مستقل کوئی چیز ہو، عنوان وحدت کی حفاظت کرنے والا ہو، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ زیادہ شمار نہیں ہوگا، اس کا نماز عصر سے یا نماز ظہر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے وہ مبطل صلاۃ نہیں۔ یہ معیار کہاں سے نکالا ہے؟ جبکہ ہم آپ سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عنوان زیادتی نماز میں عنوان زیادتی یا کسی بھی عبادت پہ عنوان زیادتی، اس کا معیار فہم عرف ہوا کرتا ہے۔ عنوان زیادتی اس کو آپ مستقل عنوان سے کیوں ربط دے رہے ہیں؟ یہ معیار کہاں سے آ گیا؟ فہم عرف معیار ہے، اور عرف ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ان چکر بازیوں کو نہیں سمجھتا ہے۔ عرف کہتے ہیں کہ بھائی نماز میں کوئی بھی چیز زیادہ ہوگی، ختم۔ یہ چکر بازی آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ جو ہے
عنوان مستقل ہو تو یہ ہوگا، عنوان مستقل نہ ہو تو یہ ہوگا. اس کے اندر جو ہے جزء نماز سمجھیں تو جو ہے وہ زیادہ ہوگا، جزء نماز نہ سمجھے تو جو زیادہ نہیں ہوگا. اور جو ہے پھر یہ کہا کہ ہم جنس ہونا چاہیے، ہم جنس نہیں ہے تو پھر جو ہے اس وقت جو ہے زیادتی نہیں شمار ہو جائے گا. اور پھر جو ہے کہا کہ اقوال میں ہونا چاہیے، اعمال میں ہونا چاہیے. اتنے سارے شقے کیوں نکال رہا ہے؟ عرف ان چیزوں کا نہیں سمجھتا ہے. بس نماز میں کوئی بھی چیز زیادہ ہو جائے زیادہ کہلائے گی، عرف تو اس کو سمجھتا ہے نہیں. آپ کہاں سے سمجھ گیا؟ آپ کہاں سے لے کر آئے کہ زیادتی وہ ہے کہ جو عنوان مستقل نہ رکھتا ہو؟ یہ کہاں سے معیار نکالا ہے؟ اس لیے اس معیار کو قابل قبول نہیں مانا گیا ہے. قابل قبول ہمارے نزدیک روایات کو سمجھنے کے لیے فہم عرف کام آیا کرتا ہے. انشاءاللہ اگر ایک دفعہ موقع ملا تو عرف کی تشریح کریں گے کہ عرف ہوتا کیا ہے اور وہ کن موارد میں جاری ہوا کرتا. عرف کی بات ہم یہاں پر لے کر آئے تو اس سے ہر جگہ آدمی ہر عرف کو چلانا شروع کر دے، وہ بھی ٹھیک نہیں. اس کا عرف کا اپنا ایک معیار ہوا کرتا ہے کہ عرف کہتے کس کو ہیں اور عرف کس جگہ پر جاری ہوا کرتا ہے. عرف احکام میں جاری نہیں ہوا کرتا ہے، عرف جو ہے مصادیق کے اندر جاری ہوا کرتا ہے، فہم میں روایات اور ظاہر الفاظ کو سمجھنے کے لیے جاری ہوا کرتا ہے. عرف موضوعات خارجیہ میں جاری ہوتا ہے کہ عرف کہے گا اچھا یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ گھڑی ہے، یہ دیوار ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ موبائل ہے. یہ عرف کا کام ہے. عرف کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ موبائل جو استعمال کرنا حرام ہے، حرام نہیں. یہ عرف جو ہے وہ حرام نہیں سمجھ رہا ہے اس لیے ہم بھی حرام نہیں سمجھیں. عرف کا کام نہیں ہے، یہ شریعت کا کام ہے کہ حرام ہے حرام نہیں. وہ شریعت بتائے گی، عرف تھوڑی بتائے گا. عرف ہر جگہ نہیں چلتا ہے. عرف کے لیے موضوعات خارجیہ ہوا کرتا ہے. موضوعات خارجیہ کی تشخیص دے کہ عرف کے نزدیک وہ چیز ثابت ہے یا نہیں. مثلا ایک پانی ہمارے سامنے آیا، آپ انشاءاللہ گاؤں وغیرہ کی زیارت کر چکے ہوں گے. گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوگا وہاں پر جو ہے ندیوں میں، تالابوں میں اور نہروں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ذرا مٹیالہ پانی ہوتا ہے. تو وہاں کے علاقے کے لوگ اس مٹیالہ پانی کو ہی عرف مطلق پانی کہتا ہے. اور اسی لیے اس کے اندر جو ہے کپڑے بھی دھوئے جاتے ہیں، اس کے اندر برتن بھی دھوئے جاتے ہیں، اس کے اندر نہایا بھی جاتا ہے، اسی پانی کو پیتے بھی ہیں، اسی سے وضو کرتے ہیں. کیونکہ عرف اس کو مطلق پانی سمجھتا ہے. لیکن اگر وہی پانی لا کر کراچی پہ جو ہے دکھایا جائے تو کراچی کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو مضاف پانی ہے. معیار ہر جگہ کا اپنا عرف چلتا ہے. کہیں پر عرف کچھ ہوا کرتا ہے، کہیں پر عرف کچھ ہوا کرتا ہے. ایران کے اندر پان کا پتا چونکہ کھایا نہیں جاتا ہے اس لیے عرف کے لحاظ سے پان کے پتے پر سجدہ کر سکتے ہیں وہاں پر ایران میں، کیونکہ عرف ایران کا جو ہے پان کا پتا جو ہے اس کو پتا مانتے ہیں وہ لوگ، جو ہے کھانے کی چیز نہیں مانتے. لیکن کراچی میں پان کا پتا بڑا قیمتی ہے نا. وہ ایک صاحب بہت مشہور تھے، پان کے ٹوکرے جو بھر بھر کے لے کر آیا کرتے تھے. شاید آپ کے ذہن میں نام آ گیا ہوگا. باقاعدہ جب وہاں جاتے تھے تو سارے پان کے بڑے ٹوکرے لے کر آیا کرتے تھے، کیونکہ روزانہ وہ پان کھانے کے لیے کام آتے تھے. ٹوکرے وہاں سے آیا کرتے تھے. تو پان کا پتا ہمارے وہاں، بلکہ پوری ایک پان منڈی بھی ہے ہمارے پاس. آپ نے دیکھی ہوگی یہاں جونا مارکیٹ یا جوڑیا بازار کے قریب ایک پان منڈی ہوئی ہے نا. پورا پان کی پوری منڈی اور مارکیٹ بنی ہوئی ہے نا. پان کھائے جاتے ہیں ہمارے پاس. اور پان ایک قیمتی شے ہے کہ اتنا سا پان جو ہے مثلا مجھے نہیں پتا اب کتنے کا ملتا ہے، 10 روپے کا ملتا ہے، 20 روپے کا. پہلے تو جو ہے دوانے کا ملتا تھا، پتہ نہیں کتنے کا ملتا ہے، معلوم نہیں ہے. نہیں اب دوانے والا زمانہ ہی ختم ہو گیا نا، اب تو کوئی اور زمانہ آ گیا ہے. دیکھا تو ہاں بہت مہنگا ہو گیا نا، کافی مہنگا ہو گیا ہوگا. صحیح ہے. ایران میں البتہ ابھی بھی پیٹرول کافی سستا ہے ایران کے اندر. اس لیے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں پاکستانی
وہ ان کو جو ہے پیٹرول بہت سستا پڑتا ہے، کیونکہ ایران میں پیٹرول ہے بہت سستا، پانی کے دام کی طرح ہے سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں پر مہنگا ہو گیا، وہاں پر بہت سستا ہے۔ خیر، تو بات عرض کر رہے تھے کہ عرف جو ہے نا اس موضوعات کی تشخیص دے گا کہ پان کھانے کی چیز ہے یا کھانے، ایرانیوں کو کہیں گے کھانے کی چیز نہیں ہے، پاکستانیوں کو کہیں گے کھانے کی چیز ہے نہیں، تو ان کے لیے ان کا عرف چلے گا، ہمارے لیے ہمارا عرف چلے گا۔ گاؤں والوں کے لیے پانی مطلق ہے، ان کا مطلق کا حکم چلے گا۔ ہمارے لیے یہاں پر، ہمارے لیے وہاں پر جو ہے، وہاں پر عرف جو ہے اس کے مطلب ہمارے لیے بھی وہاں کا عرف چلے گا، گاؤں کا ہے۔ ہم اگر وہاں پر گئے تو ہمارے لیے بھی وہی ندی کا پانی، مٹیالہ پانی، اگرچہ کہ مضاف کراچی میں لے کر آئے تو مضاف ہوگا، لیکن وہاں کے لیے ہمارے لیے بھی مطلق پانی بن جائے گا، ہم بھی اس سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ کا عرف اپنا الگ الگ ہوا کرتا۔ ایران میں جائیں اور ایرانیوں کے درمیان پان کا وہ پتا رکھ کر کے ہم نماز پڑھیں تو وہاں کا عرف چونکہ پان کو کھانے کی چیز نہیں مانتا، ہم بھی پان کے پتے پر، ہم خود پاکستانی ہونے کے باوجود پان کے پتے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا عرف مانتا ہی نہیں اس کو کھانے کی چیز۔ حالانکہ ہم مانتے ہیں لیکن ہمارا عرف نہیں مان رہا اس وقت۔ اس وقت جو ہے وہاں کا عرف یہ ہے کہ نہیں، پان کا پتا کھانے کی چیز نہیں ہے۔ کڑی پتہ بھی کھانے کی چیز میں شمار کرتے ہیں نہیں، وہ بھی جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو چبایا جائے، بلکہ اس کا رس بھی نکال کے، اس کا کس بھی نکال کے استعمال کرتے، وہ بھی جیسے گنڈیری کا رس ہم نکال لیتے، پھر ایک چھلکا جو پھینک دیتے، تو یہ بھی اسی طرح کڑی پتہ بھی کھانے کی چیزوں میں شمار ہوتی ہے، جس طرح گنڈیری کھانے کی چیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ جی، خوش بھی ہوتی ہے اور کچھ تھوڑا کس بھی نکلتا، اس کے جو ہے کچھ جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ اثرات ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، عرف کو مائن۔ اسی طرح ظہور الفاظ کو سمجھنے کے لیے روایات کو اعتبار دیا گیا، عرف کو، روایات کو سمجھنے کے لیے عرف معیار دیا گیا کہ فہم عرف کیا سمجھ رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں گھسیڑ دیتے ہیں، وہ نہیں گھسیڑے، کہتے لفظ سے ظاہری طور پر کیا چیز سمجھ میں آ رہی وہ دیکھیں۔ ہاں، موضوع عرفی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، گانا وغیرہ بھی عرف میں اگر گانا مانا جائے تو گانا کہلائے گا۔ تو اصل میں یہ موضوع خود ایک بہت مستقل، کئی دنوں تک تقریر کرنے کا متقاضی ہے، اس لیے کہ خالی اسی عرف کو بیان کرنے کے لیے پہلے تو عرف کو بتانا پڑے گا کہ عرف ہے کیا چیز، اور دوسرا ہے کہ کہاں کہاں استعمال ہوا کرتا ہے، خود ایک پوری بہت ڈیٹیل اس کی ہے۔ کبھی موقع لگا وہ عرض کریں گے کہ عرف ہوتا ہے کیا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہو۔ خیر، تو عرض کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کیسے سمجھا، آغا نائینی صاحب سے عرض کر رہے ہیں، آپ نے کیسے سمجھا کہ زیادتی کا مفہوم یہ ہے کہ عنوان مستقل نہ رکھتا ہو بلکہ جزء صلاۃ شمار ہوتا ہو تو اس کو ہم زیادہ کہیں گے، اگر عنوان مستقل اختیار کر جائے تو اس وقت جو زیادہ نہیں ہے اور مبطل صلاۃ نہیں ہو۔ یہ معیار آپ نے کہاں سے سمجھا ہے؟ کہتے یہ معیار نہیں ہے، عرف معیار ہے، اور عرف الحمدللہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز جو زیادہ ہو جائے نماز میں زیادہ سمجھتا ہے، چاہے عنوان مستقل رکھے، چاہے عنوان مستقل نہ رکھے، چاہے ہم جنس ہو، چاہے ہم جنس نہ ہو، چاہے اعمال سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اقوال سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز زیادہ ہوگا زیادہ کہلاتی ہے، عرف کے نزدیک تو زیادہ ہے۔ وہ ان باریک بینیوں میں اور دقت بازی میں اور مختلف شقوق میں نہیں جایا کرتی ہے، وہ کہتے کوئی بھی چیز زیادہ ہوگا زیادہ، عرف تو یہ سمجھتی ہے۔ بس اس لیے آپ کا معیار، آغا نائینی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معیار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کہاں سے اس معیار کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے لے کر آئے، جبکہ آپ کی سمجھ نہیں چلے، یہ عرف کی سمجھ چلا کرتی ہے، دقت عقلیہ والی سمجھ نہیں چلا کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ